السلام علیکم دوستو، اہل عرب جب شادی بیاہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کے تواضع کے لیے بنی ہوئی گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے۔ اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتہ چلتا کہ اس شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے، تو وہ کھانے کے وقت 2 روٹیاں یعنی گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے، جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی، جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاً بغیر گوشت کی روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی، تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچایا جا سکے۔ جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے، سوائے اس کی کہ ایک انتہائی قریبی رشتہ دار کے اس نے روٹی کو لی، گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا، اے عبداللہ کے باپ، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے، میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا۔ غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے۔ یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا۔ مقصد دوستو، ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہماری پیٹھ پیچھے ہمارے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے، لیکن عین ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنائیے کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے۔